السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم دو بہت اہم خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ پہلی خبر دارالعلوم وقف دیوبند سے موصول ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج 23 اپریل 2026 بروز جمعرات ہے۔ دوستو، آپ کو بتائیں، علم و عمل کی ممتاز شخصیت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قمر عثمانی صاحب استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی مکمل مغفرت فرمائے، قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو بتائے، حضرت مرحوم ایک طویل عرصے سے علیل تھے۔ آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد دنیا کے گوشے گوشے میں دعوت و تبلیغ اور تدریس دین میں مصروف عمل ہے۔ ان کی وفات علمی حلقوں کے لیے ایک ایسا خلا ہے جسے پر کرنا مشکل ہے۔ دعا ہے باری تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے بھی ایصال ثواب کی درخواست کی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں، جو کہ اکثر فرقہ وارانہ کشیدگی کے واقعات کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہاں ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا جب ہندو پڑوسیوں نے ایک معمر مسلم جوڑے کو پھولوں اور گرم جوشی سے رخصت کیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو افراد اس جوڑے کو پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ انہیں حج 2026 کے لیے ایئرپورٹ روانہ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اس اقدام کو ہندوستان کی کثرت میں وحدت اور بھائی چارے کی علامت قرار دیا۔ ہندوستان ایک کثیر المذاہب اور کثیر الثقافتی ملک ہے، جہاں مختلف برادریاں صدیوں سے ساتھ رہتی آئی ہیں۔ یہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک مضبوط روایت موجود ہے جو سماج کو جوڑے رکھتی ہے۔ گنگا جمنی تہذیب اسی ہم آہنگی کی خوبصورت مثال ہے جو ہندو مسلم اتحاد کی ضامن سمجھی جاتی ہے۔ غازی آباد کا یہ واقعہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کی جڑیں بہت مضبوط ہے۔ ملک میں خواہ کوئی بھی واقعہ ہو، مگر عام طور پر دونوں فرقوں میں پیار و محبت اور بھائی چارہ برقرار رہتا ہے۔ اس تہذیب میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کی روایات اور ثقافت کا احترام کرتے ہیں۔ مشترکہ تہواروں اور رسومات کے ذریعے محبت اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے۔ یہ روایات ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلاف کے باوجود مل جل کر کیسے رہا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی اس ہم آہنگی کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تعلیم اور بیداری کے ذریعے نفرت کو ختم کر کے محبت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب آج بھی ہندوستان کی شناخت اور اتحاد کی ایک روشن علامت ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ یہ عبادت ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں ادا کی جاتی ہے۔ حج کا مقصد اللہ کے سامنے عاجزی، اطاعت اور برابری کا اظہار کرنا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس میں جمع ہو کر وحدت کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج کے اہم ارکان میں احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا اور عرفات میں وقوف شامل ہے۔ یہ سفر انسان کی روحانی پاکیزگی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حج انسان کو صبر، قربانی اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس دوران مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ حج کے اختتام پر عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ عبادت انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی اور اللہ سے قربت پیدا کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے ان دونوں خبروں کو دیکھا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلم جوڑا حج کے لیے جا رہا ہے اور ہندو لوگ کیسے خوشی خوشی اس جوڑے کو حج 2026 کے لیے رخصت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پیار و محبت کو قائم رکھے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔